بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صلوات پڑھیے محمد. قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے. یہ آیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ جو منتظر ہے اس نے یہ آیت سنی ہے. اور میرے خیال سے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سبھی منتظر ہیں. تو جب سب منتظر ہیں تو سبھی کی یہ آیت سنی ہوئی ہے، اس لیے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی خاطر ترجمہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے فانتظروا، کہ تم سب کے سب انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تم سب کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یہ آیت قرآن کریم میں اگر لفظ تو لفظ دیکھی جائے منہ بمنہ بالکل ایک جیسی، تو یہ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. قرآن میں 3 مرتبہ یہ آیت ہے. لیکن اگر اس مفہوم کی آیات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں، اور بھی آیات موجود ہیں. لیکن لفظ ٹو لفظ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں 3 جگہ اس آیت کا استعمال ہوا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 20، دوسرے سورہ یونس ہی میں تکرار ہوتی ہے آیت نمبر 201، اور تیسرے مقام پر سورہ اعراف آیت نمبر 71. یہ تینوں جگہ بالکل لفظ ٹو لفظ ایک ہی آیت ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. 2 آیتیں جو 2 جگہ استعمال ہوئی ہیں وہ جناب عاد جو پیغمبر تھے ان سے متعلق ہیں، اور ایک آیت ہمارے آخری پیغمبر سے متعلق ہے. اس آیت میں جو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول، اگر یہ لوگ، یعنی کفار کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ لوگ قرآن سے انکار کر رہے ہیں، قرآن ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ قرآن ابدی معجزہ ہے، قرآن خداوند عالم نے نازل کیا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. میں ایک ایسی دلیل دوں گا، ایسی دلیل بھیجوں گا کہ صرف میں اور تم ہی نہیں، جس کا انتظار پوری دنیا کرے گی. ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. اور یہ آیت، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا انتظار کرے گی، تو آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو ہر قوم، ہر مذہب ایک کا انتظار کر رہا ہے، ایک کا انتظار کر رہا ہے. کوئی سی بھی قوم میں چلے جائیے، کون سی بھی مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہودی بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، زرتشت بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہندوازم بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے، اہل سنت بھی انتظار کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی انتظار کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ نام بدل گئے ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے. مقصد جو ہے کہ کیوں آئے گا، کیوں انتظار کیا جا رہا ہے، ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. کوئی سی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی سے بھی مذہب کی تاریخ دیکھ لیجئے، تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر قوم منتظر ہے ایک منجی بشریت کی، کہ جو آئے گا انسانیت کو نجات دے گا، بشریت کو نجات دے گا. قرآن میں جو یہ آیا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مادہ ہے نون زو رے، یعنی نظر. اگر مصدر بنایا جائے تو ان نظر،
جب اس کو باب افتعال میں لے کے جائیں گے تو ہوگا انتظرا ینتظر انتظار. اب دیکھنے کے معنی میں نہیں آئے گا، نظر کے معنی ہے دیکھنا، لیکن جب انتظار ہو گیا تو اب دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی کی راہ دیکھنا، کسی کی راہ دیکھنا. تو ہم سب ہیں منتظر، یعنی راہ دیکھنے والے. وہ ہے منتظر، یعنی جس کی راہ دیکھی جا رہی ہے. اور وہ صرف منتظر ہی نہیں، منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ منتظر بھی ہے. منتظر بھی ہے. وہ کیسا منتظر ہے؟ وہ کس چیز کا منتظر ہے؟ بھئی ہم تو امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف ایک انتظار کر رہے ہیں، وہ دو انتظار کر رہے ہیں. دو چیزیں، ایک مشیت الہی کا انتظار، ایک مشیت الہی کا انتظار، دوسرے 313 کا انتظار. 313 کا انتظار. 313 کون ہوں گے وہ؟ ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم میں کہاں اتنی جرأت ہے کہ 313 میں شامل ہو جائیں. تو عزیزو، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم سب کا شمار 313 میں ہو سکتا ہے. جی نہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں کہ 313 میں شمار ہو سکے. مالک اشتر جیسا چاہیے، عمار یاسر جیسا چاہیے، سلمان فارسی جیسا چاہیے. وہ ہوں گے 313، یعنی کرنل اور جنرل. کرنل اور جنرل خالی اٹیک نہیں کرتا کسی پر، خود اس کو بھی لشکر کی ضرورت ہوتی ہے، فوج کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو 313 جنرل اور کرنل ہوں گے، ان کے لیے لشکروں کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ 313 والوں کے لشکریوں میں شامل ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. ہماری نوبت تو بہت بعد میں ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم تو ان کے غلاموں کی خاک پا بھی نہیں ہیں. وہ دیکھیے کیسے کیسے ابو ذر جیسے، قنبر جیسے، عمار جیسے، میثم جیسے. ہم صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ دار پہ چڑھا دو مدحت نہیں رکے گی، لیکن میثم تمار نے کر کے دکھایا ہے. کیا ہمارے اندر یہ جگر ہے کہ واقعاً میثم بن سکیں؟ نہیں بن سکتے. لہٰذا میثم کے غلام ہی بننے کی دعا کیجئے کہ ہم میثم تمار کے غلام بن جائیں. تو 313 کے جو لشکر ہوں گے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. اور 313 کے لشکری بھی کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ. ایک روایت ہے، ایک جگہ داؤد رقی کے نام سے آیا ہے اور ایک جگہ مامون رقی کے نام سے. بہرحال رقی دونوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا. اتنے میں دیکھا کہ ایک خراسانی مسافر جس کا نام سہل ابن حسن ہے، وہ آتا ہے مولا کی خدمت میں. کہتا ہے کہ فرزند رسول، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان کی ساری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. ہزاروں تلواریں اگر ایک حکم دیں تو کسی ایک بھی ظالم کو، ایک بھی دشمن کو نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ اچھا ایسے ہو تم؟ کہا کہ بالکل مولا، آپ امتحان کر کے دیکھ لیجئے. کہا کہ یہ تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ. کہا کہ مولا، کیا مولا بھی اپنے غلاموں کو آگ کی نظر کرتے ہیں؟ مولا غلاموں کو آگ کی نظر کرتے ہیں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو یہاں پر. اتنی ہی دیر میں ہارون مکی تشریف لے آئے. ہارون مکی تشریف لے آئے، سلام کیا، گفتگو ہوئی. امام نے فرمایا ہارون اس تنور میں کود جاؤ.
ہارون مکی نے کوئی سوال نہیں کیا. ہارون مکی فوراً کود گئے تنور میں. مولا نے حکم دیا تنور کا دروازہ بند کر دیا جائے. بند کر دیا گیا. محو گفتگو ہو گئے. مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ خراسان کے کیا احوال ہیں, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں. وہ جواب دیے جا رہے ہیں لیکن ذہن ادھر ہی لگا ہوا ہے. بالآخر بول ہی پڑے مولا آپ کیسے چاہنے والوں کا امتحان لیتے ہیں, آپ محو گفتگو ہیں, وہ بیچارہ جل گیا ہوگا آگ میں. کہا کہ اچھا میں نہیں جاتا ہوں, تم خود ہی دیکھ لو, خود ہی دیکھ لو. جیسے ہی دروازہ کھولا تنور کا تو دیکھا کہ پھولوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہارون مکی. تو اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم مرد خراسانی ہیں یا ہارون مکی ہیں. ایک صلوات پڑھیے بار محمد آل محمد.